تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز یا نماز کی جگہ بناؤ. کیا ہے وہ؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جہاں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس پتھر پر کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ پاک نے مصلی فرمایا. اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور ساتھ میں آپ کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ میں تھے. تو جب خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کرتے کرتے حضور نے بتایا کہ یہ حتیم ہے، یہ میزرائے رحمت ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ حجر اسود ہے اور یہ مقام ابراہیم ہے. حضور ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر رکن یمانی پر یہ ہوتا ہے، رکن شامی پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور حجر اسود کو استلام اس طرح سے کیا جاتا ہے. یہ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے جب حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا. چونکہ جہاں مقام ابراہیم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو جو آپ دیکھتے ہیں حتیم یعنی چھوٹی سی باؤنڈری ہو گئی ہے اور وہ حصہ جو خالی ہے تو بالکل اس کے برابر میں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو باؤنڈری حتیم کی ہو گئی ہے یہی جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے اس کعبے کو تعمیر فرمایا. قریب ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضور نے ہر چیز کو بیان فرمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اس مقام پر آئے تو حضور نے فرمایا یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور اس سے کعبے کو تعمیر کیا. اس کے اندر اللہ پاک نے یہ خصوصیت رکھی تھی کہ جیسے جیسے کعبہ کی دیوار اونچی ہوتی تھی اللہ رب العزت کے قدرت کاملہ سے اس پتھر میں کی جان پڑی، یہ بھی خود اونچا ہوتا تھا. اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء سے یا بزرگوں سے یا سلف صالحین سے اگر کسی بے جان چیز کو بھی نسبت ہو جائے تو اللہ اس میں بھی جان عطا فرماتا ہے، اس کی فضیلتیں بھی ہیں تو وہ اونچا ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مقام ابراہیم. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام جب یہ اتنا متبرک پتھر ہے اور اتنا مبارک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی ویسے ہی موجود ہیں، لوگ زیارت کرتے ہیں، قرآن میں یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو فرمایا متبرک وہ مقام موجود ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگ یہاں نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھی جائے. یہ حضرت عمر ابن خطاب نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی. حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کا یہ پیغام دے دیا اور فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، اس مقام کو اپنے لیے مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے دونوں سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہمارے گھر کو صاف کر دو، کائبو بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کو کیا کر دو، ان طاہر پاک کر دو، صاف کر دو. کس کام کے لیے؟ فرمایا للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو صاف کر دیا. اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ مساجدوں کی صفائی کرنا
اور مساجدوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ اللہ رب العزت کے حکم کے عین مطابق ہے، اور اللہ نے یہ ڈیوٹی اپنے نبیوں کی لگائی، تو لہذا کوئی مسجد کو اگر صاف کرتا ہے تو وہ انبیاء اکرام کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ کوئی معمولی کام ہے جو حضرت حضرت ابراہیم کو اللہ حکم دینا فرما رہا میرے گھر کو صاف کرو، حضرت اسماعیل کو کہا رہا میرے گھر کو صاف کرو، نبیوں سے کہا جا رہا میرے گھر کو صاف کرو، تو دیگر مساجدوں کو اپنی اپنی مسجدوں کو صاف کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہے۔ کیا ہے؟ فرمان کے مطابق ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے، اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے طواف، جو عمرہ کرنے والے لوگ یا طواف ایسے بھی کر سکتے ہیں، عمرے کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، حج کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اس کے بعد اعتکاف ہو گیا، اس کے بعد رکوع اور سجود ہو گیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نماز کے اندر رکوع بھی ہے اور نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، اس آیت میں۔ اب ہم بات کریں گے اعتکاف کے تعلق سے کہ اعتکاف کیا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ایک مقام پر اور ہے، اللہ پاک نے ایک مقام پر اور اعتکاف کا ذکر فرمایا، غالباً 70 پارے میں ہے، پارہ نمبر 17 میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اعتکاف کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے، اعتکاف کب واجب ہوتا ہے، اعتکاف سنت ہے تو سنت کون سی ہے، اور اعتکاف نفل کون سا ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک اعتکاف ہے واجب، ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے مستحب یعنی سنت غیر مؤکدہ، اسے نفلی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نفلی اعتکاف۔ پہلے ہم تعریف کرتے ہیں واجب کی۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف واجب کی تعریف یہ ہے، اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ مثلا کسی آدمی نے منت مانگی، وہ منت یہ وہ مرد بھی مانگ سکتا ہے اور وہ عورت بھی مانگ سکتی ہے۔ وہ منت یہ مانی ہو اس نے کہ منت ماننے کے بعد اس نے یہ کہا ہو کہ میرا مثال کے طور پر میں بیمار ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اتنے دن کا، 5 دن کا یا 10 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا، وہ جتنی بھی منت مانگے میں اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کروں گا، یا میرا بیٹا اچھا ہو جائے، بیمار تھا تندرست ہو جائے، بیماری دور ہو جائے تو میں 3 دن کا یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گا، یا کوئی کام ہو اس کے ذہن میں کہ میرا مکان بن جائے یا مجھے نوکری مل جائے یا میں یہ کام کر لوں یا میں حج پہ چلا جاؤں یا عمرے پہ چلا جاؤں یا میں نے یہ کام ڈالا ہے تو اس میں میری دکان بن جائے، وہ کام پورا ہوگا۔ جو منت اس نے مانگی تھی، یعنی اولاد کے لیے مانگی تھی اولاد ہو گئی، بیماری سے شفا کے لیے مانگی تھی بیماری سے شفا ہو گئی، مکان نہیں تھا اس کے لیے منت مانگی تھی مکان مل گیا، نوکری نہیں تھی اس کے لیے مانگی نوکری مل گئی، کاروبار نہیں تھا کاروبار کے لیے منت مانگی کاروبار مل گیا۔ اب جب مل گیا تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منت مانگی تھی، اس کا کام تھا، اس کا کام منت مانگنا تھا، اس نے پورا کر دیا۔ اب اس نے جو کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اعتکاف کریں گے تو اب یہ اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واجب۔ اب یہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر رمضان کے باہر کریں گے تو اس میں روزہ رکھنا لازم ہے۔ کیا ہے؟ روزہ رکھنا لازم ہے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان کے بعد میں اپنی منت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس منت کو اللہ رب العزت نے اس کو وہ عطیت عطا کر دی، اب وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں واجب کی نیت سے اس منت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف کرے گا، اور جتنے دن کی اس نے منت مانگی تھی اتنے دن کا وہ اعتکاف کرے گا۔ 1 دن کی مانگی تھی 1 دن کرے گا، 5 دن کی مانگی تھی 5 دن کرے گا، 10 دن کا کہا تھا تو 10 دن کرے گا، 1 مہینے کا کہا تو 1 مہینے کے کرے گا، جتنے دن کا اعتکاف کرے گا اتنے دن کا روزہ رکھنا واجب۔ اور اگر رمضان کا رکھتا ہے تو آلریڈی رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہی ہے، یہ ہو گیا واجب۔ دوسرا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ ہر ایک کو کرنا ضروری ہے،
علل کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہوں گے، اس کا وبال سب کے سر پہ پڑے گا۔ اور اگر پوری بستی میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اس سنت کو انجام دے دیا تو اس ایک کا بیٹھنا سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے غروب ہونے سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے، یہ شرط ہے نیت سے۔ اب وہ نیت چاہے زبان سے کہہ لے بہتر ہے، مگر دل میں اس کے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا رہا ہوں، یا میں سنت کے لیے میں اعتکاف کروں گا، یہ نیت اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو رمضان شریف کے 20ویں روزے کو سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ اس نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب اس کا یہ اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، یہ اعتکاف جاتا ہے 30 روزے تک۔ یہ اگر چاند نظر آ جائے 29 کو تو چاند دیکھنے کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد معتکف اپنے اعتکاف کو توڑ دیتا ہے اور اس کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا ہے اعتکاف تیسرے نمبر کا، جس کو مستحب بھی کہتے ہیں، نفل بھی کہتے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں، تینوں ایک ہی نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، چاہے نماز کے لیے داخل ہوں یا بنا نماز کے آپ داخل ہوں، اور مسجد کے اندر جب بھی آپ آئیں تو آپ اعتکاف کی نیت کریں۔ جتنی دیر بھی آپ مسجد میں بیٹھیں گے اتنی دیر تک آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر اعتکاف کی نیت آپ نے کی اور مسجد میں داخل ہو گئے، اگر کوئی عمل آپ سے ایسا بھی یا کسی سے بات ہو گئی یا آپ کلام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بات ہو گئی تو آپ کا کوئی ذمہ نہیں ہوگا، آپ گناہگار نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو پھر مسجد کے وہ آداب جو غیر معتکف کے لیے ہے وہ معتکف کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اس کی آسان طریقہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ نیت کر لیں، اور نیت یہ کر لیں نویت سنت الاعتکاف، یعنی اعتکاف کی نیت سے آپ داخل ہوئے۔ اب آپ جتنی دیر بیٹھے، مثال کے طور پر آپ کو پانی پینا ہے تو اجازت ہے کہ آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے تو آپ اعتکاف کی نیت سے کھا بھی سکتے ہیں، یہ پرمیشنیں ہیں اعتکاف کی نیت میں۔ اور اگر آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو آپ مسجد میں کھا بھی نہیں سکتے نہ پی سکتے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میں نے تینوں تعریف آپ کو بتا دی، آسان کر کے بتا دی ہیں۔ یہ آپ لوگ جب مسجد میں داخل ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی دن یہ کسی کو لکھوا کر کے متولی صاحب کے صاحبزادے کو بڑے اس پہ اور کریول زبان میں بھی رومن عربی میں اسے لگوا دوں تاکہ آپ لوگ جب آئیں تو اس کو آسانی سے پڑھ سکیں، اور اس میں پڑھنے کے بعد یہ گیٹ پہ لگ جائے گی تو آپ یہ دعا جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، اور یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحیح مسلم کی اور بخاری شریف کی بھی دعا فرمایا، بسم اللہ دخلت، پڑھ لیجیے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا حضور نے تعلیم فرمائی۔ اب اعتکاف کیسے کرتا ہے، کس انداز سے اعتکاف کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو اعتکاف کی نیت سے جاتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔
فرمایا حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا ظاہری وصال ہو گیا۔ حضور ہر سال اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ پورے سال پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ 20 روزوں کا اعتکاف فرمایا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک عشرے کا ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قضا ہو گیا تو کسی عذر کی وجہ سے حضور اعتکاف نہیں کر پائے، تو شوال کے مہینے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ پھر ایک سفر کی وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام اعتکاف نہیں کر پائے تو دوسرے سال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مہینے کا مکمل اعتکاف فرمایا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تو فرماتے ہیں جب آخری 10 دن آئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر اس ہفتے کی اس عشرے کی 10 دن کی آخری طاق راتوں میں ہے، یعنی 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں یہ طاق راتیں بنتی ہیں۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور آخری 29 ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان آخری راتوں میں ہے تو کون ہے جو میرے ساتھ اعتکاف کرے گا؟ تو فرماتے بہت سارے صحابہ نے اعتکاف کیا۔ پھر اس بار 21 تاریخ میں 21 میں شب قدر ہوئی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بشارت دی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے تھوڑی گیلی زمین پر سجدہ کر رہا ہوں اور میری پیشانی پر مٹی لگی ہوئی۔ تو صحابی کہتے ہیں جب 21 رات آئی تو اتنی زور کی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت سے پانی گرنے لگا، اور جب اللہ کے حبیب علیہ السلام سجدے سے فارغ ہوئے اور سلام پھر کر واپس ہم نے دیکھا تو حضور کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آج اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شب قدر ہم کو عطا فرمایا۔ یہ اس کی چند خصوصیات ہیں۔ جب شب قدر آتی ہے تو شب قدر کی یہ ہے کہ ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، موسم میں بڑے خوشگوار ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے نرم ہونے لگتا ہے، پانی میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے قدرتی طور پر، آسمان کی طرف آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب طرح کا نور آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ ساری کیفیات ہیں، بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں آج کی وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ملائے اعلیٰ سے آسمان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فرشتوں کا نزول ہوا ہے، اور فرشتے آ کر کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو رکوع میں، سجدے میں، عبادتوں میں، اعتکاف میں ہوتے ہیں، اور ان سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کام مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شان ہے۔ اس لیے اعتکاف جو لوگ آئیں گے اور جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑی مبارکباد ہے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑنے کے بعد 10 دن کے لیے رضا الہی کے لیے اللہ رب العزت کے گھر میں معتکف ہوں گے۔ یہ ایسے ہی بات ہے جیسے کوئی فقیر آدمی ہو اور کسی بادشاہ کے دروازے پر بیٹھ جائے اور جب تک کہ اسے بھیک اور خیرات نہ ملے وہ دروازہ نہ چھوڑے کہ جب تک آپ مجھے عطا نہیں کریں گے دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ معتکف ایسا ہی ہے جو 10 دن تک اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھتا ہے، اور اس کی پکار یہی ہوتی ہے مولا جب تک تو مجھے عطا نہیں کرے گا تیرے دروازے سے میں نہیں جاؤں گا۔ 10 دن تک یہ نیت کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب اعتکاف والا بندہ اللہ اللہ کی صدائیں بیان کرتا ہے تو ادھر 10 دن مکمل ہوتے ہیں اور اس کے بھی گناہ کو معاف کرتا ہے، اور اہل بستی کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا ہے، بخشش کی، انعامات کی، اپنے فضل کی، جود و نوال کی، اسے خالی نہیں بھیجتا۔ یار ہمارے آپ کے دروازے پر کوئی بندہ آئے تو ہم اور آپ اسے خالی نہیں اٹھاتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے دروازے پر آئے اور وہ خلاق کی عالم جو کائنات کو رزق عطا کرتا ہے وہ اپنے دروازے سے کسی کو خالی بھیجے گا؟ نہ، اللہ اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں بھیجتا ہے۔
بس جانے والا بندہ ہونا چاہیے. لہذا یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف کریں وہ صحیح نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، وہ صرف اپنا مقصد یا صرف یہ. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، میں جانتا بھی ہوں، کئی لوگوں کی میری ملاقاتیں ہوئی کئی جگہ پر، تو کچھ لوگ اپنا مقصد لے کر کے اعتکاف کے لیے آتے ہیں. نہ مقصد ضرور ہو، یہ دوسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر یہ ہو کہ ہمارا اعتکاف اللہ قبول فرمائے اور ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے سر پر جو بستی کا بوجھ ہے اس بستی والوں کے بھی گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد میری اچھی سی شادی ہو جائے، یہ مجھے اچھا مکان مل جائے. ہاں بہت سے لوگ اس لیے بھی اعتکاف کریں. ایک صاحب سے مجھے ملی اپنے یہیں کے مرشد کے، میرے ساتھ میں اعتکاف کیا، تو وہ اعتکاف کرنے کے بعد مجھ سے بولے میں کئی سالوں سے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں. تو اچھی بات ہے صاحب آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. تو وہ بولے کہ میں نے جو ہے میرے یہاں بڑا ہوٹل تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پولٹریس میں ہے، تو کہا میرے یہاں ایک کام کرنے کے لیے خاتون آتی تھی مینیجر، اس سے میری دوستی ہو گئی تو میں نے اس سے نکاح کر لیا. اب اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں تو وہ میرے پاس 1 سال سے مجھے چھوڑے ہوئے ہیں، تو میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں تاکہ وہ میرے پاس آ جائے. ہم نے کہا تیرا بھی بیڑا غرق ہوگا اور جس بستی کے لیے تو بیٹھ گیا وہ بستی والوں کا بھی بیڑا غرق. بتاؤ ایسے اعتکاف میں نیت ہو کہ اللہ ہمیں بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے اہل خاندان کی بھی مغفرت فرما دے اور ہماری بستی کی بھی مغفرت فرما دے. یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے. آخری بات یہ میں آپ کو بتا کر کے 5 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں کہ بہت سی اور خواتین ہیں. اچھا یہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھ گئے تو آپ بنا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ مسجد سے باہر جائیں گے، جیسے کہ یہ صحن ہے تو یہ صحن مسجد سے متصل ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں. یہ والا صحن ہے آپ جا سکتے ہیں. وضو خانے میں بھی آپ جا سکتے ہیں. غسل خانے میں آپ بات لینے کے لیے، نہانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں. ٹوائلٹ کے لیے یہ حاجت شرعی ہے، آپ جا سکتے ہیں آرام سے. یہ انسان کی فطرت ہے، آپ آرام سے جا سکتے ہیں. لیکن وضو خانے پر آپ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر آپ صحن میں آپ اتنی دیر جائیں جتنی دیر آپ کو جو ہے کھانا وغیرہ کھانا ہے آپ کھا لیں. اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مقام پہ ہی رہیں. ایسا نہیں کہ صاحب آپ اسی جگہ منجمد رہیں گے، آپ چل نہیں سکتے. پوری مسجد میں آپ چل بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں. آپ کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ جہاں چاہیں مسجد میں لیٹ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس صحن میں، چونکہ یہ مسجد سے متصل ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو اعتکاف والا بندہ اذان بھی دے سکتا ہے. یہ شرعی ضرورت ہے. کیا ہے؟ شرعی ضرورت ہے. تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. لہذا اگر مسجد کے اندر سے کوئی زینہ جاتا ہے چھت پہ تو آدمی جا سکتا ہے. اگر کوئی شرعی ضرورت ہو، جیسے مسجد کا مینارہ وغیرہ ہوتا ہے تو مینارے پہ بھی جا سکتا ہے آدمی. اگر اندر سے ہو، جیسے ہمارے یہاں وہ باہر سے گیٹ ہے اور وہ باہر سے زینہ جا رہا ہوتا ہے، اس سے جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اگر اندر سے کوئی زینہ جاتا ہو تو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ رہا خاص اس پر توجہ دینا ہے کہ آپ کا زیادہ وقت آپ کے حجرے میں گزرے. جو آپ کو کپڑا لگا کر کے دے دیا جائے گا، آپ اپنا وقت اسی میں گزاریں. دن ہو رات ہو تو آپ مسجد بند رہتی ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. لیکن جسم کا کھلا بدن نہ ہو. اتنا احتیاط رکھیں کہ آپ کے ہاتھ اور قال اور آپ کا جسم اتنا چھپا ہوا ہو تاکہ یہاں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اور جب معتکف لوگوں کا کھانا لے کر کے آئیں تو اس میں احتیاط رکھیں کہ لہسن نہ ہو اور پیاز وغیرہ نہ ہو، اونین وغیرہ. اس چیز کے لیے تو آدمی باہر سے بھی آئے تو اس کے لیے منع فرمایا. مکروہ ہے کہ وہ مسجد میں ایسی چیزیں منہ میں ڈال کر کے، ایسی چیز کھا کر کے نہ آئے جس کی بدبو سے، اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آنا منع فرمایا. تو ایسا اس بات کا خاص احتیاط رکھیں. یہ ادھر صحن ہے تو اس میں کھانا کھا سکتے ہیں، ادھر والے صحن میں کھانا کھا سکتے ہیں، یا مسجد میں ایک طرف بیٹھ کر کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا اعتکاف ہے. اور رہ گئی وہ خواتین جو اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، تو اس میں گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یا تو پہلے سے کوئی مسجد ٹائپ کی بنی ہوئی ہو، ایک روم ہو جو اسپیشل عبادت کے لیے بنایا ہو، یا روم نہ ہو تو ایک جگہ بنا رکھی ہو کہ یہ ہماری عبادت کے لیے ہے. اگر پہلے سے نہ ہو اور کوئی خاتون اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ اعتکاف سے پہلے اپنی اس جگہ کا سلیکشن کرے کہ یہ ہمارے لیے ایک جگہ ہے جہاں ہم عبادت کریں گے. اب اس کے لیے جو جگہ اس نے اپنے لیے متعین کی ہے، اس جگہ پر اعتکاف کرنے کے بھی وہی شرائط ہوں گے جو مسجد میں اعتکاف کرنے کے شرائط ہوں گے.
ہاں اس کے لیے یہ رعایت ہوگی کہ یہ بنا ضرورت جو ہے گھر کے دوسرے حصے میں نہیں بیٹھ سکتی، وہی بیٹھے گی جہاں پر ہے. اور یہ اجازت ہوگی کہ مثال کے طور پر اگر اس کے یہاں بچوں کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے تو یہ کھانے کے لیے اتنی دیر کے لیے جا سکتی ہے، یا اگر کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا بنانے کے لیے بھی یہ اتنی دیر کے لیے جا سکتی ہے، مگر اتنی ہی دیر کے لیے جا سکتی ہے جتنی دیر وہ کام ہو. اور کام سے جیسی فری ہوگی فوراً اپنی جو مسجد اس نے متعین کی ہوگی ایک علاقہ، اس میں آ کر کے بیٹھ جائے گی. اس کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو اعتکاف مسجد میں مردوں کے لیے ہے، وہی اس کے لیے بھی احکام ہے. لیکن اس کے لیے کچھ اجازتیں ہیں اس کی ضرورت کے مطابق، وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ آیا تھا، مسئلہ عشر کے تعلق سے آیا تھا کہ زمین پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. تو ہاں زمین کے اوپر ایسے زکوٰۃ نہیں بنتی ہے جیسے ہماری آپ کی مال کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ مال ہو، وہ رقم ہو یا مال تجارت ہو یا اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہو تب زکوٰۃ بنتی ہے. دوسری چیز جیسے زمین، تو زمین کی جو زکوٰۃ ہے اس کو شریعت میں عشر کہتے ہیں. عین بڑا شین را عشر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ فصل آپ نے بوئی اور زمین میں آپ نے مثال کے طور پر زنانہ بو دیا. اب جب زنانہ آئے گا تو اس کے دو حکم ہیں، یا تو وہ بارش کے پانی سے ہوا ہو یا ندی کے پانی سے ہوا ہو یا کہیں سے نالے کا پانی گزر رہا ہو جو فری میں پانی ملا ہو، اس کا ٹیکس یا پیسہ دینا نہ پڑا ہو. تو پھر اس میں یہ حکم ہے کہ اس میں 10 حصے میں سے ایک حصہ آپ کو زکوٰۃ کا عشر کا ادا کرنا واجب ہے. اور اگر آپ نے پانی دیا ہے، آپ نے خود پانی لگایا ہے، تو پھر شریعت نے اس کو بڑھا دیا. بڑھا یہ دیا، آپ کے لیے فیسلٹی کر دی. پہلے 10 کنٹل پہ مثال کے طور پر پہلے یہ تھا کہ 10,000 روپے پہ 1,000 آپ کو دینا ہے، اور اب یہ ہو گیا کہ اب 20,000 روپے پہ 1,000 دینا ہے جب آپ نے اس میں محنت کی. وہ فصل زیادہ ہو یا کم ہو، آپ نے اس میں جو انویسٹ کیا ہے، جو خرچہ کیا ہے، وہ اس سے نہیں کاٹا جاتا ہے. بس اس پہ عشر ہوگا جو آپ کی فصل آئی ہے. آپ نے کیا خرچہ کیا، کتنا انویسٹ کیا ہے، اس پر شریعت نہیں جاتی ہے. آپ کو کتنے کی فصل ہو رہی ہے، اب وہ فصل 6 مہینے میں بھی آ سکتی ہے، 4 مہینے میں بھی آ سکتی ہے، 2 مہینے میں بھی آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عشر واجب ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ عشر کا طریقہ؟ اگر بارش سے ہوا یا ندی سے ہوا یا نالے کے پانی سے ہوا تو 10 حصے میں سے ایک حصہ دینا. اور اگر آپ نے محنت کی ہے، پانی لگایا ہے یا کرائے پر کسی نے ٹیکس آپ سے لیا تھا تو پھر شریعت کہتی ہے 20 حصے میں سے ایک حصہ دینا پڑے گا. مثال کے طور پر 20,000 کی فصل ہوئی تو آپ کو 1,000 دینے پڑیں گے. 10,000 کی فصل ہوئی تو آپ کو 1,000 روپیہ دینا پڑے گا، جبکہ بارش کے پانی سے ہو. عام طور سے بارش کے پانی سے نہیں ہوتا، لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو 20 حصے میں سے ایک حصہ دینا یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو دینا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی سے یہ آپ بات سنیں کہ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارے یہ بھائی سلو اور ان کی ٹیم جو افطاری کراتی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے تبرکات بھیجتے ہیں، اللہ ان کے تبرکات کو قبول فرمائے. اور کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں ایک کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں، نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں. بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان لوگوں کو وہ رقم پہنچا دیں تاکہ 27 میں سے پہلے یہ مکمل اہتمام کر سکیں. آپ اتنی فضیلت کو جانتے ہی ہیں کہ اگر کسی نے ایک روزہ دار کو ایک کھجور سے بھی روزہ افطاری کرایا تب بھی اللہ رب العزت اسے جنت کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں نا، ایک مکمل روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو وہ کھانا آپ دیں گے تو آپ کی بستی میں آپ ہی لوگوں میں تقسیم ہوگا، تو ایک روزہ دار دوسرا روزہ دار کھائے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ملے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آنے والے پیر سے منڈے سے لہجی سے عشاء کا وقت جو ہے جلدی شروع ہو جائے گا. تو عشاء کا وقت جلدی شروع ہو جائے گا تو ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ رمضان شریف میں جیسے عشاء ابھی چل رہی ہے، یعنی 7:30 کو اذان ہو رہی ہے اور 7:45 کو سکیاں موقعز کہتے ہیں، تو وہ جماعت ہو رہی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی وہی طریقہ چلے تاکہ لوگوں کو ٹائم مل جاتا ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ابھی اذان لیٹ ہو رہی ہے تو ابھی مغرب کا وقت ہے. میں بھائی امین سے کہوں گا وہ بورڈ پہ آپ لکھ دیا، وہ بورڈ پہ آپ لکھ دیں تو مغرب کا وقت جب ختم ہو رہا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں، گھر نوٹ کر لیں. اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے. عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو آپ قضا نماز ادا کریں.
قزاحمات پتا کروں. دوسرا مسئلہ جو تیزی سے یہ چل رہا ہے کہ اگر چاند کے تعلق سے کہ اگر یہاں پر روزے کا معاملہ چاند 28 میں بسا اوقات بالفرض اگر نظر آ گیا تو اس ایک روزے کے بارے میں کیا ہوگا. یہ کل سے میں نے سنا، پرسوں 2-3 دن پہلے متولی صاحب نے پوچھا تھا تو کوئی اس طرح سے ویڈیو بھی کوئی وائرل ہوا ہے. تو اس میں ابھی جمعۃ الوداع میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا تفصیل سے خلاصہ کر دوں گا، چونکہ یہ نیا مسئلہ ہے، بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے اور بڑا تحقیقی مسئلہ ہے، تو اس کو ایسا ایک دم عام 2 لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے اس کے تعلق سے انڈیا سے بھیج دیا ہے رات لکھ کر کے بریلی شریف، تو میں نے اس کا فتویٰ بھی منگایا ہے تاکہ دلیل کے طور پر فتویٰ بھی آ جائے. لیکن حد تر امکان یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر اس ایک روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے. اس ایک روزے کی رمضان کے بعد قضا رکھنا. جو زبانی میرا کلام ہوا مفتی نظام الدین صاحب سے، مفتی اشتیاق القادری صاحب سے، بریلی کے علماء سے اور مبارک اور اشرفیہ کے علماء سے، میرے خیال سے 7-8 مفتیوں سے میں نے رابطہ کیا اس بارے میں، اور میں نے پھر انہوں نے دلائل اس بارے میں دیے کہ اس کا روزہ رکھنا قضا واجب ہوگی. وہ فتویٰ جب آ جائے گا تو میں جمعۃ الوداع میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے سنا. جو لوگ سنت نہیں پڑھی